تجارت ہونی چاہیے اور قرآن کریم کے نسخوں کو بیچنے والے اور ان کو ایک سے دوسرے تک پہنچانے والے افراد ہونے چاہیے تاکہ یہ قرآن کریم گھر گھر تک پہنچ جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان بچوں کو پڑھانے والا ایک منظم طریقے سے کوئی نظام ہو پڑھانے کا، جو مسجد سے ہٹ کر جو منظم طریقے آج کے دور میں چل رہے ہیں اس طرح ہو۔ اگر یہ بھی نہیں ہوگا تو پھر یاد رکھیں ہماری اولاد جاہل اور ناخواندہ رہیں گی۔ بڑی عجیب بات کہی تھی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو پلو باندھ لیں اور ان باتوں کا اہتمام کریں، جیسے اس سے بھی پہلے ہمارے سامنے مکاتب کی اہمیت پر بات ہوئی ہے۔ یہ ایک بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پر عرض کر دی۔ دوسری بات جو ہمارے نوجوانوں اور بزرگوں کے لیے ہے اور ہم سب کے لیے ہے، بس یہ بات کہہ کر انشاءاللہ بات ختم ہوگی، زیادہ لمبی بھی نہیں۔ دھیان اور توجہ سے سنیں اور اپنے دل کو کھول کر سنیں۔ ابھی جو وقت ہمارے سامنے ہے اور آئندہ جو موسم آنے والا ہے وہ رمضان المبارک کا موسم ہے۔ عزیز دوستو بزرگوں، یہ رمضان المبارک اس امت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ابھی رمضان کی بالکل آمد اور آمد ہے۔ آج جمعرات ہے، آئندہ جمعرات کو ایک روزہ مکمل ہو جائے گا اور دوسری تراویح ہم پڑھ بھی لیں گے۔ یہ رمضان المبارک اس امت کی مغفرت کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بات عرض یہ کرنی ہے، اللہ کرے میرے دل کے اندر بھی سب سے پہلے بات بیٹھ جائے اور ہم سب کے دل کے اندر، خصوصی طور پر نوجوان، ہماری اپنی زندگی جو گزر رہی ہے ابھی تک بڑی غفلتوں میں، ہم صبح سے شام کمانے میں، اپنے تجارت میں، اپنے دھندوں میں، اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، سارا کام دنیا میں اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں کرنا ہے، لیکن اللہ کے واسطے نوجوانوں آنے والے وقتوں کی ہم قدر کر لیں۔ پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ آئندہ رمضان المبارک تک زندہ بھی رہیں یا نہ رہیں۔ اس امت کے لیے جو اللہ نے بہت بڑا سرمایہ اس رمضان المبارک کو عطا کیا ہے، اس کی قیمتی لمحات ہم سے ضائع نہ ہو جائیں۔ آج ہماری ساری زندگیاں موبائل نے برباد کر دی ہیں۔ ہمارا ہر نوجوان فیس بک پر، ہمارا ہر نوجوان یوٹیوب پر، ہمارا ہر نوجوان پتہ نہیں کتنے میدانوں میں، کبھی تو کھیل کے میدانوں میں اور کبھی اور دوسری جگہوں پر، لیکن کب ہم اس امت کے نوجوان جو اس امت کا سرمایہ ہے، اس کو ہم اس طرح بھی تو دیکھیں کہ مسجدوں کی صفوں کے اندر رات میں قیام اللیل کرتا ہوا نظر آئے، رات میں تہجد کے وقت اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر گر گڑا کر مانگتا ہوا نظر آئے اور اپنے روٹے ہوئے رب کو مناتا ہوا نظر آئے۔ یاد رکھو عزیز دوستو بزرگوں اور نوجوانوں، اللہ کو جوانی کی عبادت اتنی زیادہ پسند ہے، اتنی زیادہ پسند ہے کہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل بھی نہیں ہے۔ جب ایک نوجوان قدم اٹھاتا ہے مسجد کی طرف اور اپنے روٹے ہوئے رب کو مناتا ہے اور آنسو ٹپکاتا ہے، اللہ اس کی صدا کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں بندے مانگ کیا مانگتا ہے، میں تجھے مانگنے سے بہتر عطا کروں گا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہمارے لیے سیزن کا مہینہ ہے۔ ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ سیزن نیکیوں کا ہمیں دیا ہے، اس لیے ہم بالکل بھی اس کو ضائع و برباد نہ ہونے دیں۔ اس رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم اس کا استقبال کریں۔ ابھی آپ نے حضرات علماء کا استقبال کیا، یہ آپ کی محبتیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس استقبال سے زیادہ بہتر استقبال یہ ہے کہ آپ جو رمضان المبارک آ رہا ہے اس کی تیاری میں لگ جائیں۔ کوشش کر لیں یہ رمضان المبارک کی ہر گھڑی، ہر روزہ، ہر تراویح ہم سے چھوٹنے نہ پاوے۔ ہر گھڑی ہماری قیمتی اوقات کے ساتھ اللہ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں ہم اس کو گزار دیں۔ جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ قرآن کی خوب تلاوت کریں، جو قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں وہ بھی قرآن کو محبت کی نظر سے دیکھیں، اللہ رب العزت اسی پر آپ کی مغفرت فرما دیں گے۔ واقعہ علماء نے کتاب کے اندر لکھا ہے، ایک شخص قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا، اس کو محبت بہت تھی قرآن سے۔ وہ دیکھتا تھا کہ حضرات علماء حفاظ کرام قرآن کریم پڑھتے ہیں، وہ قرآن کریم کو اپنے ہاتھوں میں لیتا اور اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے صفوں پر، اس کی لائنوں پر انگلی پھیرتا ہوا یوں کہتا، اللہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا، اللہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا۔ اپنی انگلی کو اس طرح پھیرتا ہے جس طرح ایک قرآن کریم پڑھنے والا شخص کرتا ہے۔ اللہ کو اتنی ادا پسند آئی، جب وہ قبر کے اندر گیا، جب اس سے حساب کتاب ہونے لگا تو فرشتوں نے جب اس سے حساب کتاب لینا شروع کیا
تو ایک فرشتے نے آ کر کہا تم اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ اللہ نے اس کی مغفرت اسی وقت کر دی تھی جب یہ اللہ کے کلام کو انگلی رکھ کر یوں کہتا تھا اللہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا ہے۔ عزیز دوستو بزرگوں، اللہ کی رحمت صرف بہانہ ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت صرف بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ کتنا ہی بڑا گنہگار، کتنا ہی بڑا مایوس اور کتنا ہی بڑا نافرمان اللہ کے دربار میں آ کر اگر ہاتھ اٹھا کر معافی مانگے اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آج ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے ہم اپنے دل کے دروازے کو کھول لیں۔ یہ رمضان مبارک کی آمد ہے، یہ فصل بہار ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونے والا ہے۔ اللہ کی رحمتیں چھما چھم ہم سب کے گھروں پر برسیں گی۔ ہماری مائیں بھی، ہماری بہنیں بھی اس بات کا اہتمام کریں، رمضان المبارک کی مبارک ساعات میں جب کھانا بنائیں اللہ کا ذکر کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں، جب جو بھی گھر کا کام کریں اس میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کام کریں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت ہمارے ان عملوں سے کتنے خوش ہوں گے۔ اس لیے ضرورت ہے ہم اپنے دلوں کے جو تالے لگے ہوئے ہیں، اپنے دل جو بند ہیں، ابھی تک ہم دنیا کی جھمیلوں میں، دنیا کے دھندوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اب ہم اللہ کے اس مبارک مہینے کی رحمت میں، اللہ کے اس مبارک مہینے کی رحمت کو لینا چاہتے ہیں۔ عزیز دوستو بزرگ، اللہ سے توبہ کر لیں، یہ توبہ کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اللہ کو راضی کر لیں اور اپنے دلوں کو ہم کھول لیں، ہم اپنے دلوں کو کھول لیں گے، اللہ کی جو رحمت آنے والی ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر اترتی چلی جائے گی۔ اگر ہم نے اس کا اہتمام نہیں کیا، اللہ سے ہم نے توبہ اور تائب ہم نے نہیں کی، اللہ سے ہم نے استغفار نہیں کیا، یاد رکھو عزیز دوستوں اور نوجوانوں، اللہ کی رحمت ہم پر بھی آئے گی، ہمارے گھروں پر بھی آئے گی، لیکن اللہ کی رحمت واپس اللہ کے پاس جا کر کہے گی اللہ آپ نے کس بندے کے پاس مجھے بھیج دیا ہے، اس نے تو اپنے دل کے دروازوں کو بند کر رکھا ہے۔ ہمارے گھروں میں فحاشیاں ہو رہی ہیں، ہمارے گھروں میں ناچ گانے ہو رہے ہیں، رمضان المبارک کے قیمتی مہینوں کے اندر بھی ہم موبائلوں کے اندر گانے چلا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہم رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ عزیز دوستو بزرگوں، اللہ کی رحمت آتی ہے اور جا کر کہتی ہے اللہ آپ نے کس بندے کے پاس مجھے بھیجا تھا کہ اس نے تو اپنے دل کے دروازوں کو ابھی تک بند کر رکھا ہے۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں، حضرت کاتب صلاح الدین صاحب سیفی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت ہر بندے تک پہنچتی ہے۔ بعض بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت کو لے لیتے ہیں اور بعض بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی اس رحمت عامہ اور رحمت خاصہ سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسی رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں تو پھر ہم سے بڑا بدبخت، ہم سے بڑا محروم القسمت کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کی مثال حضرت یوں دیا کرتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کو فون لگائے، جس کو فون لگانا ہے اس کے نمبر اپنے موبائل میں ڈائل کرتا ہے اور فون لگاتا ہے، جیسے ہی فون کی بٹن اوکے کی ہی فون جاتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ جس کو فون لگایا ہے اگر اس کا موبائل بند ہے تو ادھر سے فوراً کال کیا آتی ہے، ادھر سے فوراً جواب یہ آتا ہے آپ جس موبائل سے سمپرک کرنا چاہتے ہیں وہ موبائل ابھی بند ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہماری کال، ہمارا موبائل کی گھنٹی فلاں شخص کے موبائل تک پہنچی ہے، تب تو یہ جواب آیا نا، اور تب یہ آ کر بتایا کہ جس سے آپ سمپرک کرنا چاہتے ہیں وہ یا تو ابھی نیٹ ورک میں نہیں ہے یا اس کا موبائل بند ہے۔ پتہ چلا ہماری کال وہاں پہنچی اور فوراً موبائل کی طرف سے جواب آیا کہ ابھی آپ سے بات ناممکن۔ اسی طرح عزیز دوستو بزرگوں، اللہ کی رحمت ہمارے دلوں تک آتی ہے اور ہمارے دل کے اندر جب دیکھتی ہے کہ ہمارے دروازے بند ہیں، ہم نے ابھی تک توبہ نہیں کی ہے، اللہ کی رحمت واپس چلی جاتی ہے، اللہ کی رحمت واپس چلی جاتی ہے، پھر ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے خصوصی طور پر نوجوانوں سے میں عرض کرتا ہوں، نوجوانوں اس دنیا کی رنگینیوں میں اپنی جوانی کو برباد مت کرو، یہ قیمتی اوقات کو ضائع برباد مت کرو، اور ایسے وقت میں پتہ نہیں دنیا کے کتنے کھیل اور کتنے کرکٹ اور